یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے. بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے. آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین کرام، عید الفطر میرے تمام دیکھنے والے کو مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو عید الفطر کی اس خوشی کے موقع پہ یہ برکتیں سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے کہ عید الفطر کے دن بعض مقامات پر ماتم داری ہوئی اور ماتم کرنے والے ماتمی جو تھے ان کا وہ جو پوسٹ شیئر کی گئی ہے، اپلوڈ کی گئی ہے، پبلک کی گئی ہے، اس پہ تحریر یہ لکھی ہوئی ہے کہ کیونکہ یکم شعبان مولا علی علیہ السلام کا 10واں بنتا ہے، 21 کو آپ کی شہادت ہے تو ظاہر ہے 10 دن بعد 10واں بنتا ہے عید الفطر کا دن، تو اس دن خوشی منانا حرام ہے، ہم اس لیے ماتم کر رہے ہیں. اچھا، ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ خام شیعان حیدر کرار محرم الحرام میں ایام ازاں میں اور اکثر اپنے علاقوں میں، اپنے مجالس میں، اپنی ماں بارگاہ مسجدوں میں ماتم داری ایام ازاں کے حوالے سے مناتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا کہ امام علی علیہ السلام کا 10واں ہے اور اس دن خوشی منانا حرام ہے، تو میری ان سے عرض کی ہے کہ 13 رجب مولا علی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، بہت بڑی خوشی ہے 13 رجب کو، لیکن اس سے پہلے 3 رجب کو امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے. 3 رجب شہادت کا دن اور 13 رجب مولا علیہ السلام کی ولادت کا دن. اب یہ 10واں یہاں بنتا ہے. تمام شیعان حیدر کرار خوشی مناتے ہیں، 13 رجب کو کہیں ماتم داری نہیں ہوتی. اچھا، عید غدیر 18 ذی الحج کو شیعان علی علیہ السلام خوشی کا دن ہے، مولا کی ولایت کا دن ہے، لیکن اس سے 10 دن پہلے 7 ذی الحجہ کو امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے. اس سے 10 دن پہلے امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کا دن، یعنی 10 دن بعد ہم خوشی مناتے ہیں، مولا کی ولادت مولا کی ولایت کا دن مناتے ہیں، کوئی ماتم داری نہیں ہوتی. اسی طرح 3 شعبان مولا امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور اس سے 10 دن پہلے 25 رجب المرجب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے. اگر 10 دن بعد دیکھیں تو پھر مولا کی ولادت اس دن 10واں بنتا ہے 3 شعبان. اسی طرح 8 ربیع الاول امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور جیسے دن ختم ہوتا ہے 9 کو شب لگتی ہے اور خوشی مناتے ہیں ہم، جو ہے وہ عید زہرا ہے. عزیزان گرامی، اسی طرح امام علی رضا علیہ السلام کا جب مامون نے کہا، بڑا مشہور و معروف یعنی واقعہ ہے، امام علی رضا علیہ السلام عید کے لیے جب مامون نے کہا، امام علیہ السلام اس شان و شوکت سے آپ عیدگاہ کی طرف عید کی نماز ادا کرنے کے لیے گئے ہیں. تاریخ میں لکھا ہے کیا شان و شوکت تھی، وہ مومنین اکٹھے ہو گئے اور کس روپ اور دبدبے سے آپ کس شان سے گئے ہیں عیدگاہ کی طرف، مشہور واقعہ ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معروف واقعہ ہے کہ جب حسنین شریفین نے کہا کہ نانا جان، مدینے کے بچے اپنی سواریوں پر، کوئی گھوڑے پر جا رہا ہے، کوئی اونٹ پر جا رہا ہے، سواری بن اور سواری ہماری سواری. مشہور کے روایت ہے، واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین شریفین کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور کندھوں پہ بٹھا کر عیدگاہ کی طرف لے کے گئے. مومنین کرام، مولا کی شہادت کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مولا کی شہادت کے بعد ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے عید الفطر منائی ہے یا نہیں منائی. اپنے ماننے والوں کو یہ خوشی منانے کا فرمایا ہے یا نہیں فرمایا. اس کے بعد ظاہر ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں، حیات طیبہ میں عید الفطر آئی ہے، تو ہم نے تو فالو کرنا اپنے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی حیات طیبہ کو، کہ ہمارے تو گلے میں ان کی غلامی کا پٹا ہے، ہم ان کے حکم کے ماتحت ہیں. تو اس طرح سے یہ ماتم داری کر کے خوشی والے دن ہمیں تو ان کی خوشی کے ساتھ خوشی منانی ہے، ان کے غم کے ساتھ غم منانا ہے. تو اس طرح سے عید الفطر جب کہ امام حسین علیہ السلام کے روزے پر بھی جو ہے وہ
نماز عید ادا کی گئی مسجد کوفہ میں، ساری دنیا میں آپ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار رہتے ہیں وہاں عید الفطر شیعان حیدر کرار منا رہے ہیں۔ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے بچے نوجوان اسکول کالج یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، تو وہاں ہلکی بات نہیں چلے گی، وہاں ہمیں قرآن مجید اور احادیث سے کوئی بات ٹکرائے گی، احادیث بھی وہ جو رجال کشی کے معیار پر پورا اترتی ہے۔ ہم اس جدید دور میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں، اس ڈیجیٹل دور میں اگر ہم کوئی ہلکی بات کریں گے تو وہ ہمارے مسلک پر بھی حرف آئے گا، ہمارے مکتب پر بھی حرف آئے گا۔ ہمیں اس دور میں دور کے معیار کے مطابق زندگی گزارنی ہے تاکہ ہم اپنے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے باعث فخر بن سکیں۔ باعث امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہمارے ماننے والوں، ہمارے شیعوں، ہمارے لیے باعث فخر بنو، باعث منگوار نہ بنو۔